نسل پاک دلکش ماحول سبحان اللہ. جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں پہ پھر یہ جو تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یوں مدد فرماتا ہے کہ ادھر انسان نیک ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اس طرح کے دوست اس کو عطا فرما دیتے ہیں جو اس کے نیک کاموں میں ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ. بے شک. میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ہر سال ربیع الاول کو یہ درود محل کی آرائش زبائش کی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے۔ میں اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں ظہر کے وقت جب میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو مجھے قبلہ شاہ صاحب اپنی ٹیم کے قاسم شاہ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ یہ تمام کام جو ہے وہ چپکے سے سارے کر رہے تھے۔ اور کل تک بھی یہ جو اس کی یہ جو جالیاں ہیں وہ کل لگوائی، یہ سارا سلسلہ انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیع الاول کو خوبصورت انداز میں خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس ماہ ربیع الاول والوں نے استقبال اس طرح کیا۔ سبحان اللہ. مبارک کے مستحق ہیں۔ سبحان اللہ. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ان دوستوں کی محبتوں کا جو میں جواب دیتا ہوں، کیا وہ جو ان کی محبتیں ان کے لیے کافی ہیں کہ نہیں؟ اللہ. میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا ہی کرم ہے، جس طرح یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، درود محل سے محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، یا اللہ تو مجھے بھی ان کی ان محبتوں کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اظہار جو میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھ کے جب ہم اپنی راہ کو صحیح راستے پر اپنی سوچ کو صحیح راستے پہ لے جاتے ہیں نا، تو پھر ہی انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ بے شک بے شک. یہ خوشی کا مہینہ ہے، ہماری عید کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ سبحان اللہ.
عاشقوں کے دل مچل رہے ہیں، سبحان اللہ، گھر گھر میں محافل کا اہتمام ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک، اور بہت سے خوش نصیب جو ربیع الاول کی 12 ربیع الاول جو ہے وہ مدینہ شریف منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ادریس صاحب آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ آج صبح ہی آتے انہوں نے یہ خوشخبری دی سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا صاحبزادہ ہے، اس نے مجھے عمرے پہ بھیجنے کا سارا انتظام۔ آج ابھی انہوں نے فرمایا کہ کل سیدھا ان کی جو فلائٹ ہے وہ مدینہ شریف سے ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور چاہتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں بیٹھ کے نظارے کریں گے۔ وہ جو انسان کی آنکھیں ترستی ہیں، دل تڑپتا ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ بھی یہ آرزو رکھتے ہیں، لیکن جب انسان کی تڑپ اس طرح ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی طرح کے سبب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بات، وہ بیٹا کتنا خوش نصیب ہے۔ یہ آپ آئے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے ماں باپ سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر پہلو کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اجاگر کیا ہے، اور زندگی کے تمام پہلو جو ہیں اجاگر کرنے کے بعد یہ ایک راستہ دے دیا کہ تم اس راستے پہ چل کر مجھ سے انعام پاؤ۔ بے شک بے شک، اور ماں باپ کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ضابطہ مقرر کر کے قانون بنا دیا، ایک منشور بنا دیا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ یہ کسی دن اس پر میں تفصیلاً خود ہی بیان کروں گا ماں باپ کے حقوق کا۔ تو ان کے بیٹے نے ان سے محبت کی، اور انشاءاللہ اس کی زندگی بھی بہتر، پہلے سے بہتر ہوگی، انشاءاللہ، اور اسی کے صدقے میں ایک دن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درے تصویر اور اللہ کے کرنے کا دی گئی۔ یہ ایسا خوبصورت عمل ہے، یہ تو قبول ہو گیا نا، بے شک بے شک، اور ان کی حاضری بھی قبول ہو جائے گی۔ جب باپ چلا گیا، جب باپ نے جا کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے دوست و احباب کے لیے دعائیں کرنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ماں باپ کی دعا کو جو وہ اپنی اولاد کے حق میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا. بے شک بے شک. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پہ ایمان لانا جو ہے وہ ہر مسلمان کا جو ہے وہ فرض ہے. اس سے ادھر ادھر ہم ہو نہیں سکتے. قرآن پاک میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب ذالک، یہ وہ کتاب عظیم کتاب ہے لا ریب جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں شک ہوتی ہے تو وہ اپنے ایمان پہ غور کرے. اللہ. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بے شک اس پہ میرا مکمل ایمان ہے، دل و جان سے ایمان ہے، بے شک بے شک. یہ انسان اپنے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے. بے شک. شیطان وسوسے ڈالتا ہے. میں کل ہی ایک حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں بھی وسوسے آتے ہیں، ویسے بھی وسوسے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان پکا ہے، تمہارا ایمان پکا ہے. یہ شیطان اپنے وار کرتا ہے، تم ان کا مقابلہ کرتے ہو. اس کے وار جو ہے وہ تم پہ چلتا نہیں ہے، اس لیے تم میری طرف قرآن اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہو. بے شک. تو یہ وسوسے جو ہے اس سے یہ نہیں، کچھ دوست اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نماز میں پڑھتے ہیں، ہمیں دنیا بھر کی پہلے کبھی آتی نہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں سوچ آ جاتی ہے. تو وہ نماز ناقص نہیں ہوتی بلکہ بڑی مضبوط نماز ہوتی ہے. کیونکہ شیطان جب انسان ارادہ کرتا ہے نماز کا تو وہ اذان ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے ابھی تو اذان ہوئی ہے، چلتے ہیں چلتے ابھی 2 منٹ رہ گئے. وہ ایسے کرتے کرتے ایک رکعت ہی آتی ہے، اپنی وہاں بیٹھتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ وہ شیطان کا وہاں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوا شیطان. بے شک بے شک. وہ راستے میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا کہ ایسے کر لو ایسے کر لو. جب وہ مسجد میں داخل ہو گیا بندہ تو شیطان پھر مسجد کے باہر کھڑا ہو کے بڑا چیخو پکار کرتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بندے نے میرا کہا نہیں مانا، یہ پھر بھی مسجد میں چلا گیا. اور پھر نماز میں وسوسے انسان اس کے باوجود سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، چلتے رکھتا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمارے یہ وہ باریکیاں ہیں جو ہر چیز پر قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر چیز بڑی کھول کے بیان کرتی ہوئی ہے. ہمیں کبھی بھی اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ تعالیٰ کی بات قبول ہوتی ہے اس صورت میں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ بے شک عمل کیا ہے کہ ہر اس برے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے، اللہ پھر اس کا مددگار ہے۔ بے شک نیت تو کرے نا ایک مرتبہ، تو دیکھو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ بے شک اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر کے سارے سلسلے کرتا ہے تو وہ قبول ہے۔ بے شک اگر کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کا حق مار کے، جھوٹ بول کے اپنا فائدہ لیتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں اس کو غور کرنا چاہیے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھنے سے مسلمان کو ہو گیا، لیکن ایمان والا بڑا مشکل کام ہے اس دور میں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بے شک دوسرا میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حقوق العباد ہیں اس میں درجہ بدرجہ انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم کسی اپنے غریب رشتہ دار کو یہ سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سکھاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اس کی اشک شوئی کرو، اس کی مدد کرو، جو میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے اس کی مدد کرو۔ اور جب وہ اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کے کہ اس نے جو میں نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے اس نے اس حکم کی تعمیر کی ہے۔ آپ دوست بڑی محبت سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نذرانہ دے لیں، لنگر میں ڈال لیں، تو میں کیا آپ کو کہتا ہوں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو کام چل رہا ہے، واہ واہ واہ، یہ تو کام چل رہا ہے۔ یہ جو آپ نے مجھے 500 روپے دینا ہے، دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی اختیار کی۔ تو ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کی۔ یہ میں اس کو چونکہ یہ سلسلے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اصل معاملات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میری جو زندگی میں آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، تو میں پھر کیوں کسی کا حق مانوں؟
نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان مولانا علامہ محمد بلال مدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے اور ان کو مبارک پیش کی کہ الحمدللہ یہ بھی عمرے پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو۔ ادریس صاحب کا ذکر ہو رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میری اس بات کی تائید ضرور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ عالم دین ہے، ہم تو بس جو تھوڑا بہت معلوم ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ لنگر میں بھی آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ اس میں بھی نہ حصہ ڈالا کریں۔ بہت ہی یہ اچھا عمل ہے، لیکن اس سے بہتر عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کریں۔ یہ جیسے کہ یہ تو چل رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، بے شک۔ تو وہ جو مدد اس کی کرنی جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو جب آپ اس کی مدد کریں گے اللہ، اتنی بڑی صلہ رحمی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ صلہ رحمی پسند ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائی ادری صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، انہوں نے یہ مجھے لنگر میں ڈالنے کے لیے 1100 کی نسبت سے یہ انہوں نے دیا ہے، میں نے بخوشی قبول کر لیا۔ اب میں ادری صاحب آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار یہ خدمت کر دیں، اس میں حصہ تو آپ کا ہو گیا، اس میں آپ کا حصہ ہو گیا، اس کا بے حد تو حساب آ جائے، اور جو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں اپنے کسی غریب رشتہ دار کو، اس کو نظر انداز، کوئی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ان کی خدمت کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے۔ بے شک۔ یہ بڑی محبت کے ساتھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ اپنے کسی، بہت شکریہ، اللہ جزا عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ ہے محبتوں کے سلسلے، محبتوں کے سلسلے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اتنا دے، آمین۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب یہاں پہ محفل، اتنا دے کہ ان سے سنبھالا نہ جائے، آمین آمین۔ اور بس جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو وہ اس کو صحیح راستے پہ خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں رہنے بے دیتا۔ شک بے شک۔ وہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس کو لاکھ روپے سے نوازتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بس اس کے تو دینے کے انداز بڑے نرانے ہیں، وہ قریب ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ جتنا مرضی چاہے نواز دے۔ بے شک۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ انشاءاللہ 8 تاریخ کو 6 تاریخ کو آپ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ بس ایک ہی نعت میں ایک ہی نعت شریف ہوگی، اس کے بعد بیان ہوگا۔ آج کیوں آدم شاہ صاحب آئیں اور اعلیٰ حضرت کا رحمت اللہ۔